Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dearest parents, it's me Said Ahmad Dumar, and hope you all are doing extremely well. And as you know, today we are going to discuss another very important lecture. और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, as you all know कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश इज़ आल्सो अ कंपलसरी पेपर इन ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे आप CSS दे रहे हो चाहे PCS दे रहे हो। तो इंग्लिश के पेपर में इडियम्स लाजमी आते हैं और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपको इडियम्स पे कमांड हो और इसके अलावा अगर आपके पास इडियम्स का एक ज़ख़ीरा हो तो ये कैन आल्सो इम्प्रूव योर ड्राफ्टिंग टू अ वेरी गुड एक्सटेंट। तो अगर आप जब ड्राफ्ट करते हो और उसमें अगर आप प्रॉपर इडियम्स उसमें लगाते हो तो यू ऑल नो कि यू मे बी एक्चुअली अवॉर्डेड विद सम वेरी गुड मार्क्स। और एज़ फार एज द इडियम्स आर कंसर्न, जैसे आप सबको पता है कि इडियम्स क्या है। इडियम्स जिसको उर्दू में मुहावरे कहते हैं, जिसकी जो वर्ड्स की मीनिंग कुछ और होती है जबकि इसकी लिटरल मीनिंग कुछ और होती है। अगर आप गूगल पे सर्च करो या किसी डिक्शनरी में सर्च करो तो इडियम्स की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह आपको मिलेगी। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ, हर ज़बान में और चाहे जो भी आपका लैंग्वेज है, उर्दू में, इंग्लिश में, मुहावरे वो उनके पीछे कुछ ना कुछ कहानी या कुछ ना कुछ इवेंट ज़रूर होते हैं। तो दैट इज़ वाई ये जो इडियम्स, इसी तरह इंग्लिश में भी अगर आप पश्तून हो, आपने सुने होंगे मतल के पीछे कोई ना कोई स्टोरी लाजमी होती है। इसी तरह अगर आप उर्दू स्पीकिंग हो या किसी भी लैंग्वेज से आपका ताल्लुक़ हो तो इडियम्स जो है बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे पश्तो में मतल है या उर्दू में मुहावरे हैं, ये बिल्कुल इसी तरह भी इंग्लिश में भी इसके पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। तो इडियम्स को सीखने का मैं आपको एक बहुत ही बेहतर और बहुत ही मौसर तरीका समझाऊंगा एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर यू कि अगर आप लोग इस तरीके को अडॉप्ट करो और इस तरीके के साथ आप जाओगे तो इवन विद दिस लेक्चर when you are going to start this procedure, when you are going to follow this lecture, I am sure कि even आधे घंटे के अंदर you can cover at least from 25 to 30 idioms even in a day. अच्छा, अभी जाते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा कि इडियम्स के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। ये कहानी आपको कहाँ से सर्च करना है, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो, आप जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है इडियम्स की उससे भी आप देख सकते हो। इवन जो कॉमन डिक्शनरी है उसमें भी बाज़ औक़ात इडियम्स के आगे उनके पीछे के बैकग्राउंड की कहानी बयान की गई होती है। तो इडियम्स को सीखने का सबसे मौसर तरीका ये है कि आप उस इडियम के पीछे अगर उसकी कहानी को ढूंढोगे या उसके पीछे जो उसका रीज़न है, ओरिजिन का, कि ये क्यों ओरिजिनेट हुआ और क्यों आया इंग्लिश में, ये आपको डिक्शनरी से भी मिल सकता है। आपको दो इट इज़ अ लिटिल किम्बरसम जॉब, थोड़ा सा आपको इसके लिए ढूंढना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा शायद इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगे, बट दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर एक मतलब आपको किसी इडियम के पीछे की कहानी का पता चले या जो जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ये पता चले तो ये इडियम सारी ज़िंदगी जो है फिर ये आपको आपके साथ रहेगा, ये आपके जहन से नहीं निकलेगा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। सबसे पहले इडियम्स एंड द स्टोरी बिहाइंड इट। जैसे कि एक इडियम है फॉल ऑफ द बैक ऑफ अ लॉरी। सही है, एक इडियम है जिसकी मानी एक्चुअली ये है टू बी अक्वायर्ड या टू बी रिक्वायर्ड इन इलीगल और अनस्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। तो इसके पीछे क्या स्टोरी बयान की थी कि ट्रेडिशनली जो है इसके पीछे ये एक चीज़ है कि द ट्रेडिशनल बोगस एक्सक्यूज़ या एक्सक्यूज़ गिवन टू द पुलिस बाय समवन caught in possession of a stolen good that was actually the items in question had fallen off the back of a lorry। मतलब सिंपल ये है कि ये बाद का जब पुलिस किसी को पकड़ती है किसी चीज़ के साथ तो वो ये एक्सक्यूज़ करता है कि ये सामान जो है गाड़ी के पीछे से गिरा या मुझे किसी जगह पे मिला। तो ये इडियम वहाँ से निकला है। तो इस तरह आपको हमेशा याद रहेगा कि फॉल ऑफ द बैक ऑफ अ लॉरी, मतलब एक तरह से आप वर्ड्स देखो, वर्ड्स की मीनिंग क्या है कि किसी लॉरी या किसी व्हीकल के पीछे से कुछ गिरना, मगर इसकी लिटरल जो असल जो मीनिंग है वो है किसी बंदे को जब किसी इलीगल या एक ख़ास सर्कमस्टांसिस में पुलिस को या किसी शख्स को जब दरकार हो तो वहाँ पे ये इडियम इस्तेमाल होती है। इस तरह एक दूसरा इडियम है
یہ ہے کہ فیمس فار 15 منٹس. اچھا ابھی فیمس فار 15 منٹس کی میننگ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اسپیسیفکلی فار این آرڈینری پرسن، ایک خاص پرسن enjoying a brief period of fame before fading back into obscurity. یعنی کسی شخص کو کچھ ٹائم کے لیے مطلب اس کو فیم ملتا ہے، اس کو جو ہے ایک رسپیکٹ ملتی ہے. اس کے حوالے سے کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ 1968 میں ایک پاپ آرٹسٹ ہے جس کا نام تھا اینڈی وارہول انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ دیٹ ان دا فیوچر ایوری باڈی ول بی ورلڈ فیمس فار 15 days. یعنی شارٹ لیوڈ سیلیبریٹی اور نوٹیرٹی از ناؤ اوپن ریفر ٹو ایز 15 minutes آف فیم. تو یہ دیکھو دو ایڈیمز ہیں، ایک ہے فیمس فار 15 منٹس یا 15 minutes آف فیم. تو اس کے حوالے سے یہ سٹوری ہے. اگر آپ یہ سٹوری ذہن میں رکھو گے، خاص کر کے جو پاپ آرٹسٹ ہے اینڈی وارہول، اس کی ایک کہی ہوئی بات کو جو ہے انگلش میں ایک ایڈیم کی شکل اختیار کیا گیا. ایک تو اس طریقے سے جب آپ کو جاؤ گے تو آپ کو بہت سارے ایڈیمز ملیں گے اور ان ایڈیمز کے پیچھے آپ کو بہت دلچسپ جو ہے سٹوریز ملے گی. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک ورڈ کے ساتھ کئی ایڈیمز ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کے لیے کچھ الفاظ نکالے ہیں. سپوز ایک بال کے ساتھ، بال جس کو کہتے ہیں بال، گیند، اس کے ساتھ کوئی راؤنڈ اباؤٹ آپ دیکھو تو کوئی 14 ایڈیمز ہیں. جب آپ یاد رکھو گے کہ بال کے ساتھ کون سی ایڈیمز ہیں تو یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے. جیسے کہ کچھ ایڈیمز ہیں بیہائنڈ 8 بال، اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے، ایک کہانی ہے. اگر کسی نے 8 بال پول کھیلا ہو یا سنوکر جس کو کہتے ہیں، اگر اس کو پتا ہو کہ 8 بال کی کیا حیثیت ہوتی ہے تو 8 بال پول میں جو بندہ اس کے پیچھے ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے اس کی لٹرل میننگ کیا ہے کہ دا بیہائنڈ 8 بال یہ ہے کہ اے پرسن ایٹ ڈس ایڈوانٹیج یا ان اے بیپل اسٹیج. پھر اس کے بعد ہے اے بال اینڈ چین. یہ بھی بڑا کامن قسم کا ایڈیم ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. مطلب اے بال اینڈ چین آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا یا تصویروں میں دیکھا ہوگا کہ ایک چین ہوتا ہے کسی قیدی کے پاؤں کے ساتھ اور اس کے پیچھے ایک بڑا میٹالک بال لگا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیویئر اینڈرنس. اوریجنلی اے بال اینڈ اے چین ریفر ٹو اے ہیوی میٹل بال اٹیچڈ بائی اے چین ٹو دا لیگ آف اے پرزنر اور کنوکٹ پرسن ٹو پریونٹ ہز اسکیپ. پھر اسی طرح بال کے ساتھ ہے اے بال ان ونس کورٹ. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا ٹیبل ٹینس، یا اگر کسی نے لان ٹینس اگر کھیلی ہو، جب بال آپ کے اس میں آتا ہے تو وہ پھر آپ نے ہی مارنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے اسپیسیفل یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اٹ از اے پارٹیکولر پرسن ٹرن ٹو ہیکٹ دا نیکسٹ. پھر ہے بال آف فائر، ایک بندہ یا پرسن ہو از فل آف انرجی اینڈ انتھوزیازم. اسی طرح ہیو اے بال مطلب انجوائے کرو، ٹو انجوائے. ہیو دا بال ایٹ یور فیٹ، جب کوئی آپ کے پاس بہترین اپارچونیٹی ہو تو یہ ایڈیم استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ہے اسٹارٹ دا بال رولنگ، ٹھیک ہے. پھر ہے دا ہول بال آف ویکس، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہوگی. اسی طرح ہے اے ہول نیو بال گیم مطلب ان نیو سرکمسٹانسز. اسی طرح بال کے حوالے سے کچھ اور ایڈیمز ہیں، مطلب کیپ دا بال رولنگ مطلب ٹو مینٹین این ایکٹیویٹی اور ٹو مینٹین دا مومنٹم. ہیو اے لاٹ آن دا بال مطلب بہت زیادہ جب آپ کے پاس ایبلٹی ہو. کیپ دا بال رولنگ. پھر اسی طرح ہے کیپ یور آئیز آن دا بال. پھر بال کے علاوہ اگر ایک اور چیز ہے، پھر اگر ایک لفظ ہے فرض کرو ہگ، ایک اگر کبھی کسی لفظ میں کسی ایڈیم میں ہگ استعمال ہو تو آپ ہگ کے حوالے سے کوئی 5-6-7 ایڈیمز ہیں. ڈونٹ پٹ آل یور ہگز ان ون باسکٹ، یہ بھی آپ کو مطلب سمپل ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر گو سک این ہگ، اس کا مطلب ہے گو ہوے، ایک مطلب جب کسی کو غصے میں کہا جاتا ہے. کل دا گوز دیٹ لے دا گولڈن ہگ، مطلب وہ اپرچونٹی ختم کرنا، وہ ریسورس، وہ سورس ہی ضائع کرنا جو آپ کا سب سے بہترین جو ہے ایک ایڈوانٹیج ہے. پھر اسی طرح لے ہین ہگ، ٹھیک ہے. لے ہین ہگ یہ ہم لوگ پیلڈ بیڈلی، جب ایک بندہ بری طرح پیل ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر ہے ود ہگ آن یور فیس. پھر اس کے بعد ہے ایکوریٹس ہگ. ایکوریٹس ہگ، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہوگی. سم تھنگ دیٹ از پارٹلی گڈ اینڈ پارٹلی بیڈ، اس کو کیوریٹ ہگ کہا جاتا ہے. پھر اسی طرح ایلیفنٹ کے حوالے سے کوئی 3-4 ایڈیمز ہے. ورڈ ایلیفنٹ کے ساتھ سی دا ایلیفنٹ. اب سی دا ایلیفنٹ کامن سی بات ہے، ایلیفنٹ جو ہے وہ ایک
ایک سمبلائز کرتا ہے، آپ ٹپیفائی کرتا ہے سم تھنگ وچ از ریمارکیبل اور ایگزوٹک. کوئی چیز جب آپ کو ایک مطلب دیکھو آتی ہے ہم لوگوں کے مطلب معاشرے میں بہت سے کم لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے، تو اس لیے جب کوئی چیز آپ اس طرح کی دیکھ لو تو ایک نئی چیز دیکھ لو، تو اس کے لیے ایڈیم استعمال ہوتا ہے. ٹو سی دا ایلیفینٹ یعنی ٹو سی دا ورلڈ یا ٹو گیٹ ایکسپیرینس آف لائف. اسی طرح پھر آپ لوگوں نے ایک اور ایڈیم سنا ہوگا، دی وائٹ ایلیفینٹ. تو سمپل اس ہمارے آج کے اس لیکچر کا مقصد کیا تھا کہ آپ کو کیا بتانا تھا. اس کے علاوہ ایک اور بھی ورڈ ہے، اگر آپ آل کے ساتھ کوئی دیکھو، کوئی 5-6 ایڈیمز ہے، جیسے آل اینڈ سنڈرے، آل مائی ہائز اینڈ بیٹی مارٹن، پھر آل ہاؤٹ، آل اوور دا پلیس اینڈ آل 1-2. مطلب ایک ورڈ کے ساتھ آپ اس کے سارے ایڈیمز نکالو، تو اس طرح آپ جاؤ گے تو مطلب ود ان اے منتھ، ود ان اے 2 ایئر، ود ان 3 منتھس آپ کے پاس جو ہے آئی وڈ سے کہ 1000 کی تعداد میں ایڈیمز آ جائیں گے. اور اسی طرح ایڈیمز کو یاد رکھنا بھی بہت آسان ہوتا ہے. تو یہ ایک طریقہ تو جو میں نے ڈیوائس کیا تھا، اور اس کے لیے میں نے آپ کو پھر وہ 2-3 سورس بھی بتایا کہ کس سورس سے کرنے ہیں. آپ نے گوگل سے بھی کر سکتے ہو، آپ جو ہے دوسرے جو سوشل میڈیا، سوری ناٹ سوشل میڈیا، جو ایکچولی گوگل کی جو سائٹس ہے اس سائٹ سے آپ کر سکتے ہو. سمپلی اس کے لیے ایک ڈکشنری ہے جو کہ ایکسپورٹ کی جو کنسائز ڈکشنری ہے، اس میں بھی بعض اوقات ایڈیمز کے حوالے سے اگر ایک ورڈ ہے اس کے پیچھے جتنے بھی ایڈیمز ہیں وہ ڈسکرائب کیے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے آپ کو میں نے ایک اور ڈکشنری بتائی، ایکسپورٹ ڈکشنری ہے، خاص کر کے ایڈیمز کے لیے اگر آپ کو ملتی ہے تو اس میں ایک ایڈیمز اور اس کے پیچھے جتنے بھی سٹوریز ہے یا ایک ورڈ کے ساتھ جتنے بھی ایڈیمز ہے وہ ڈسکرائب کیے ہوتے ہیں. سو میں نے یہ طریقہ مطلب جب وین آئی واز ایکچولی پریپیئرنگ فار مائی کمپٹیٹیو ایگزام میں نے اڈاپٹ کیا تھا، اور اس طریقے کے ساتھ میں کافی سکسیزفل رہا تھا. دیٹس وائی آئی ایکچولی ہیو شیئرڈ ود یو اسپائرنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس کہ آپ کو بھی اس سے فائدہ ملے.